میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں۔ فرمایا تمہیں بتانا نہ پڑے، کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز حیات اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام آ رہا۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں۔ سب سے قیمتی شے انسان کی عزت ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو بارش اور کوئی بندہ پھسل کے گر جائے تو وہ بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے چوٹ آئی ہے کہ نہیں، پہلے یہ دیکھتا مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کو اپنی جان سے عزیز اپنی عزت ہے۔ تو مت کسی کی عزت پہ انگلی اٹھائیں، مت کسی کی تذلیل کا سبب بنے، مت کسی کی رسوائی کا ذریعہ بنے، لوگوں کو عزت دیں۔ جب تک غلامی موجود رہی، حضور نے فرمایا کہ جو خود کھاتے اسے کھلاؤ، جو خود پہنتے اسے پہناؤ، وہ تمہارے بھائی لگتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جبکہ وہ آقا کا جوتا بغیر اذن کے چھو لیتے تھے تو آقا اس پر بھی کوڑے مارتا تھا، لیکن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس پلٹتے اور کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے ایسے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتارنے دی ہوگی اور غلام فرش اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے۔ ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، کفران نعمت کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور بہت بڑا سبب انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو تو جو چیز تم نے نکال دی اس کی جگہ اللہ تمہیں اور عطا کر دیتا ہے۔ بعض کا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مالی بحران میں آ گیا تو وہ کرتا کیا ہے کہ جو راہ خدا میں دینے کا کھاتا تھا پہلے اسے کلوز کرتا ہے، یہ فلاں مدرسے کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، یہ مسجد کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، یہ فلاں غریب کو دیتے ہو یہ بھی بند کرو، حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن 5 گاڑیاں ہیں تو 2 گاڑیوں پہ گزارا کر لیا جائے، پیٹرول بچے، یہ نہیں ہو سکتا۔ گھر کے لچھن وہی ہیں، لیکن بند کہاں سے کیا؟ جہاں سے رزق آنا تھا۔ ہمیں تو یہ حکم دیا ہے جب رزق تنگ ہونے لگے صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ رب کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ النکاح ہے۔ فرمایا اگر تم نکاح کرو گے، تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے، اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے۔ ہمارا فلسفہ اپنا ہے، اس کا حکم اپنا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لیے نہیں کماتا تو جو آئے گی اس کو کہاں سے کھلائے گا؟ میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے۔ تو بچوں کی شادیاں کرو، اگر وہ جوان ہو گئے رزق نصیب ہو۔ اپنے اہل خانہ کو نماز کے حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے، کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو نہ سونے دیں۔ اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں۔ کثیر دعائیں مانگیں، تلاوت کلام مجید پڑھیں، اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں جا کے با جماعت ادا کریں، اور گھروں میں جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مصلے بچھا لیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا۔ میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہو۔ غریب ہیں تو ان کی مدد کرو، ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمے لے لو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، ان کی پریشانیاں بانٹ لو، ان کا قرضہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو، ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو۔ تم ان کو مشکلات سے نکالو گے، اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے گا۔ تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوگی اور تمہارے مال میں بھی برکتیں ہوگی۔ فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے۔ اگر وہ پھنس گیا ہے، مجبور ہے، ناراض ہے،
تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الی الضعفاء، جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ الانفاق علی طلبۃ العلم، طالب علموں پہ خرچ کرنا، یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ وہ حضرت بابا فرید نے کہا نا، چھٹا رکن دین کا روٹی ہے۔ گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز اور نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے، تو یہ رزق فراواں اور وسیع اور مبارک نصیب کر دے اللہ۔ تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اول خدوشی پڑھ لیں، 5-7 منٹ لگتے ہوں گے، تو سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گے، انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں گے۔ تو یہ وہ رزق کے اسباب ہیں، اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک، رزق فراواں نصیب فرمائے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ تھے تو آپ نماز بھی پڑھتے تھے اور آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب درج ہوتا تھا۔ اب آپ چلے گئے دنیا سے تو نمازوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ صدقہ دیتے تھے، اس کا ثواب آپ کو دیا جاتا تھا، اب آپ نہیں دے سکتے۔ آپ تسبیحات کرتے تھے، آپ کسی کی مدد کرتے تھے، آپ لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے، راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھا لیتے تھے، کسی پیاسے کو پانی پلا دیتے تھے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے تھے، کسی برہنہ وجود کو لباس دے دیتے تھے، کسی کا بیٹھ کے دکھ سن لیتے تھے، کسی کی مشکل میں کام آ جاتے تھے۔ آپ حج کرتے تھے، آپ عمرے کرتے تھے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، یہ کتنے اعمال خیر تھے جو آپ بجا لاتے تھے۔ لیکن جب موت آئی تو یہ سب کچھ ختم ہو گیا، الا من ثلاثہ، لیکن 3 اعمال کا ثواب ہے جو اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہتا ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں سنیے، اور یہ اعمال اپنی زندگی میں کمائیں تاکہ نامہ اعمال کبھی بھی جو ہے وہ بند نہ ہو اور یہ چیزیں درج ہوتی رہیں۔ سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ کہ جو جاری رہے۔ آپ نے مسجد تعمیر کروا دی، جب تک وہ مسجد موجود رہے گی اور لوگ اس مسجد کے اندر نماز پڑھتے رہیں گے، ان کی پیشانیاں سجدہ ریز ہوتی رہیں گی، تو نماز پڑھنے والوں کو تو ثواب ملتا ہی رہے گا، جنہوں نے مسجد تعمیر کروائی ان کے نامہ اعمال کے اندر بھی ثواب درج ہوتا رہے گا۔ صدقہ جاری، مدرسہ تعمیر کروا دیا، آپ نے کوئی ہاسپٹل بنوا دیا، آپ نے انسانی ضرورت کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دیا، اور کوئی اور ایسی چیز کہ جو آپ کے بعد بھی جس کا فیض لوگوں تک پہنچتا رہے، وہ فیض رساں چیز جب تک موجود رہے گی اور اس کا فیض لوگوں تک پہنچتا رہے گا تو نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتا رہے گا۔ دوسری بات، او علم ینتفع بہ، یا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ یہ ایک ایسا کھاتا ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ آج میں اگر حضور علیہ السلام کے فرامین آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ اس کو سن رہے ہیں، اور اللہ توفیق عمل بھی نصیب فرمائے، تو مجھے بتائیے، مجھے تو اس کا ثواب ہو ہی رہا ہے۔ اب جس استاد نے مجھے پڑھایا ہے اور یہ سکھایا ہے، یہ جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کا ثواب میرے استاد کے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے، اور میرے جیسے اور بھی شاگرد ان استادوں کے جو اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کا ثواب بھی استاد کے کھاتے میں درج۔ اب اس کا ثواب پھر ان کے استاد کے کھاتے میں درج، اور پھر ہمارے استادوں کے جتنے بھی ہم سبق تھے سب کا ثواب ان استادوں کے کھاتے میں درج، اور پھر ان کا ان کے کھاتے میں، اور یہ چلتے چلتے حضرت ابو ہریرہ کے کھاتے میں چلا گیا، اور پھر ان کا ثواب رسول کریم کے کھاتے میں گیا۔ اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا کہ اس طرح کھاتے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتا چلا جاتا ہے۔
اور علم ينتفع به، ایسا علم جو نفع دیتا ہے، اور ولد صالح يدعو له، تیسری بات صالح اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے، اور ماں باپ کے لیے جب دعاؤں کا سلسلہ اولاد کی جانب سے جاری رہتا ہے تو وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ صالح اولاد ماں باپ کے لیے کبھی بھی دعا ترک نہیں کرتی۔ اولاد صالح تبھی ہوگی کہ وہ 5 گانہ نمازی ہوگی، اور 5 گانہ نمازی اولاد اہتمام سے دعا نہیں بھی کر پائے گی تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی۔ ایک شخص کے 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، اور وہ نمازی ہیں، اور روز کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی۔ یار کبھی تو کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے جب تار جڑی ہوئی ہوتی ہے، کبھی تو لمحہ ایسا ہوتا ہے جب بالکل خلوص کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، کبھی تو لمحہ ایسا ہوتا ہے جب رقت تاری ہوتی ہے۔ تو بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، روز دعا مانگ رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، کبھی بیٹی مانگ رہی ہے، بیٹا مانگ رہا ہے۔ تو صالح اولاد کی دعائیں ماں باپ کے درجوں کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ تو 3 چیزیں ارشاد فرمایا کہ یہ منقطع نہیں ہوتی، صدقہ جاریہ، علم نافع اور صالح اولاد۔ اللہ ہمیں صدقہ جاریہ کی توفیق بھی دے، اور اللہ ہمیں علم نافع سیکھنے اور علم نافع آگے منتقل کرنے کی توفیق بھی دے، اور اللہ جل شانہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ کل ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنائیں، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی اور ہماری زندگی میں بھی ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے درج ہونے کا سبب و ذریعہ ہو، اور ہمارے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے۔ اللہ کی رحمتیں اترتی ہی اس کے اوپر ہیں جو نمازی ہوتا ہے۔ جو بے نماز ہوتا ہے، اللہ اکبر، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اسے تو خنزیر بھی پناہ مانتا ہے۔ اور شیخ سعدی بولے اسے قرضہ نہ دو جو بے نمازی، اس لیے کہ وہ رب کا قرض ادا نہیں کرتا، تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 11ویں پکاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ کھینچ کے گھسیٹ کے جہنم کو لے جائے جا رہے ہوں گے، لوگ ان کو ملیں گے، ان کو کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو، کیا ہوا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلی، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور بہت اچھا، اور جو کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، ان سے سوال ہے کہ 800 سال تک تلوار ان کی تھی، محمود غزنوی کی تلوار نے ان کو مجبوراً مسلمان کیوں نہ کیا؟ اندلس کے اندر مسلمانوں نے تلوار کے زور پہ ان عیسائیوں کو مسلمان کیوں نہیں کیا؟ میں پوچھتا ہوں جب تلوار ابو جہل کے ہاتھ میں تھی، ابو لہب کے ہاتھ میں تھی، عتبہ اور عتیبہ کے ہاتھ میں تھی، اور حضرت بلال چکی پیستے تھے اور مار بھی کھاتے تھے، اور اسلام اس وقت پھیل رہا تھا، تلوار تو کفار کے ہاتھ میں تھی، تو اسلام کیسے پھیل رہا تھا؟ تو اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، محمد عربی کے کردار سے پھیلا ہے، اور یہ دبنے والا نہیں ہے، یہ پھیلتا رہے گا۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے 2 باتیں بڑی پتے کی سنی اور انہوں نے مجھے بڑا نفع دیا۔ ایک یہ وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، اگر وقت کو تم کاٹو گے تو ٹھیک، ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے۔ دوسری بات وہ یہ کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دو، ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشغول کر دے گا۔ اپنی دوستی ایسی وضع کر لو کہ تم نیکی کے ماحول میں رہو، ورنہ شیطان برائی کے اندر مبتلا کرنے میں دیر نہیں کرے گا، اور نفس تمہیں جو ہے وہ شر میں مبتلا کر دے گا۔ میرے والد گرامی بھی ہمیں یہ تعلیم دیتے تھے، میں آپ سب کو یہ ترغیب دیتا ہوں کہ مسجدوں میں وہ خادم موجود ہوتے ہیں دور موجود کے اندر جو صفائی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، ہم جو تنخواہ دیتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی ہمارا حصہ تو پڑ ہی جائے، لیکن کبھی کبھی اپنے بچوں کو ساتھ لے کے، اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے مسجدوں کی صفائی ضرور کیا کرو۔ سال میں 1 دفعہ تو ضرور کر لیا کرو کہ آج کیا کرنا ہے، ہم نے کسی قریبی مسجد کی صفائی کرنی۔ مسجد کی صفائی کرنے والے کا دل صاف ہوتا ہے اور اس کو تکبر سے نجات نصیب ہو جاتی ہے۔ محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، تو آپ نے کہا کہ اس کے باوجود پڑھتے تو ہو؟ کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو پڑھتا ہوں۔ تو محدث کچھوچوی علیہ رحمہ جھومنے لگے، کہا واہ واہ، تم لطف کے بندے نہیں اللہ کے بندے ہو، تمہیں سرور نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو، اس کا مطلب ہے تم سرور کے لیے، مزے کے لیے، لطف کے لیے نہیں پڑھتے، تم تو اللہ کے لیے پڑھتے ہو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مومن کی تکلیف کو دور کیا، وہ تکلیف کسی بھی قبیل سے ہو سکتی ہے،
وہ بیماری تھی، اس کے علاج میں مدد کی، اس نے کہیں جانا تھا سواری پہ بٹھا کے لے گیا، وہ بھوکا تھا اس کو کھانا کھلا دیا، اس کی کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مصیبت جس میں وہ پھنسا تھا اس سے اسے نکالا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ میری زندگی سہل گزرے تو لوگوں کی زندگیوں کو سوکھا کر دو۔ بعض اوقات ہمارے رویوں سے لوگ اوکھے ہوتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا 3 نصیحتیں تجھے کرنے لگا ہوں، یہ 3000 نصیحتوں کا خلاصہ ہے، اور ان میں بھی 2 کو یاد رکھنا، 1 کو بھول جانا۔ تو بیٹا ہمہ تنگوش ہو گیا، تو حضرت لقمان بولے جو نیکی کی ہے اس کو بھول جانا، جو نیکی کی ہے اس کو بھول جانا، اور موت کو اور اپنے رب کو یاد رکھنا، یہ میری ساری نصیحتوں کا خلاصہ ہے۔ جو نیکی کی ہے وہ بھول جانا، چاہے وہ کسی شخص کے ساتھ کی ہے، چاہے وہ نیکی عبادت کی صورت میں ہے، چاہے وہ ریاضت کی شکل میں ہے، خدمت انسانی ہے، کسی رشتہ دار کے ساتھ نیکی کی ہے، تو کہا بھول جانا جس طرح کی ہوئی نہیں ہے۔